السلام علیکم ناظرین۔ غرناطہ پر جب عیسائیوں کے حملے 10 سال تک لگاتار جاری رہے اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے تو وہاں کے بادشاہ ابو عبداللہ نے غرناطہ کی کنجی عیسائیوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کسی ملک کی نہیں بلکہ جنت کی کنجی ہے، اور پھر ابو عبداللہ روتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس وقت ابو عبداللہ کی ماں نے ایک بڑا ہی تاریخی جملہ کہا تھا کہ تم ایک مرد ہو کر اپنے غرناطہ کو اور وہاں کے مسلمانوں کو بچا نہیں سکے، اب ایک عورت کی طرح رو کیوں رہے ہو؟ غرناطہ اندلس کی وہ تاریخی سرزمین ہے جس نے اسلامی تہذیب، علم اور حکمرانی کے عظیم کارنامے دیکھے۔ یہ مسلمانوں کا یورپ میں آخری قلعہ تھا جو تقریباً 800 سال تک علم، انصاف اور خوبصورتی کا مرکز رہا، لیکن بدقسمتی سے اپنی کمزوریوں اور دشمن کی چالاکیوں کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے غرناطہ کی شاندار تاریخ، عروج اور زوال کی مکمل داستان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین، غرناطہ کی بنیاد نصری حکمران محمد بن یوسف بن نصر، جسے محمد اول بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے رکھی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اندلس کے دیگر مسلم علاقے ایک کے بعد ایک عیسائیوں کے قبضے میں چلے جا رہے تھے اور غرناطہ مسلمانوں کی آخری امید بن کر ابھرا۔ غرناطہ پہاڑوں کے درمیان واقع تھا جس کی قدرتی سرحدیں اسے ایک مضبوط دفاعی قلعہ بناتی تھی۔ یہاں کا موسم اور زرخیز زمین زراعت کے لیے بہت زیادہ موزوں تھی۔ شہر کی آبادی بھی کافی زیادہ تھی جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی بڑے ہی امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح غرناطہ کی سب سے بڑی پہچان الحمرا محل ہے جو دنیا کے عظیم ترین محلات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ محل اسلامی فن تعمیر کی خوبصورتی اور باریکی کا شاہکار ہے۔ یہاں کے باغات، چشمے اور پانی کی نہریں اسلامی طرز تعمیر میں قدرتی حسن کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دیواروں پر لکھے ہوئے قرآنی آیات اور نفیس نقش و نگار مسلمانوں کی ثقافتی عظمت کا مظہر ہے۔ ناظرین، غرناطہ کی تاریخ کو مکمل کرنے کے لیے مسجد قرطبہ کا ذکر نہایت اہم ہے۔ یہ مسجد اندلس میں اسلامی تہذیب اور فن تعمیر کا سب سے نمایاں نمونہ ہے۔ مسجد قرطبہ کی بنیاد 785 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الرحمن اول نے رکھی تھی۔ پھر بعد میں اسے کئی خلفاء نے وسعت دی جن میں عبد الرحمن دوم، الحکم دوم اور المنصور شامل ہیں۔ مسجد کے ستونوں اور محرابوں کا منفرد ڈیزائن اسلامی فن تعمیر کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ چھت کی نقش و نگاری، قرآنی آیات کی خطاطی اور اندرونی ستونوں کی قطاریں زائرین کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مسجد قرطبہ کا محراب دنیا بھر میں اسلامی فن کا ایک نادر نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مقام رکھتی تھی بلکہ علمی مباحثوں اور تحقیق کا مرکز بھی تھی۔ 1236 عیسوی میں عیسائیوں نے قرطبہ فتح کر لی اور مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ مسجد قرطبہ آج بھی اسلامی تہذیب اور علم و حکمت کی شاندار یادگار ہے جو غرناطہ کے ساتھ اندلس کی عظمت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ناظرین، غرناطہ صرف ایک سیاسی طاقت نہیں تھی بلکہ علم و حکمت کا مرکز بھی تھا۔ غرناطہ میں فلسفی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، میڈیسین وغیرہ ان سب علموں میں کافی تحقیق کی گئی تھی۔ یہاں کی لائبریریاں دنیا بھر میں مشہور تھی جہاں ہزاروں نادر کتابیں موجود تھیں۔ غرناطہ میں عربی شاعری، موسیقی اور ادب کو عروج حاصل ہوا۔ مسلمان حکمرانوں نے دوسرے مذہب مثلاً عیسائی، یہودی کے علماء کو بھی شامل کیا جس سے علمی ترقی مزید تیز ہوئی۔ غرناطہ کی معیشت انتہائی مضبوط تھی جو زراعت، تجارت اور دستکاری پر مبنی تھی۔ زراعت میں زیتون، انگور اور انار کی کاشت مشہور تھی۔ غرناطہ کے ہنر مندوں کی تیار کردہ قالین، چمڑے کے سامان اور ہتھیار دنیا بھر میں مشہور تھے۔ یہاں کی بندرگاہیں افریقہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ غرناطہ کے حکمرانوں نے انصاف اور رواداری پر مبنی ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ تمام مذہبوں کے لوگوں کو آزادی دی۔ عیسائی اور یہودی برادریوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور تجارت کرنے کی فل آزادی دی گئی تھی۔ اسی طرح عدالتی نظام شریعت کے اصولوں پر مبنی تھا جہاں انصاف سب کے لیے برابر تھا بغیر تفریق مذہب و مسلک۔ اب آئیے جانتے ہیں اتنا ترقی یافتہ ملک غرناطہ آخر زوال پذیر کیسے ہوا۔ ناظرین، اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں جس میں پہلی وجہ یہ ہے اندرونی انتشار اور سیاسی سازشیں۔ نصری سلطنت کے حکمران آپس میں اقتدار کے لیے جنگ کیا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے، اس کے اور اس کے چچا کے درمیان اختلافات نے سلطنت کو کافی کمزور کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مذہبی اور اخلاقی زوال۔ مسلمانوں میں دینی جوش و جذبہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ حکمران عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے اور عوام نے بھی دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تیسری کمزوری یہ بتائی گئی ہے کہ فوجی کمزوری۔
مسلمانوں کی فوجیں کمزور ہو چکی تھی، جبکہ عیسائی فوج نئے نئے ہتھیاروں اور منظم حکمت عملی کے ساتھ میدان میں آئی۔ چوتھی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد بالکل بھی نہیں تھا اور عیسائیوں کے درمیان کافی اتحاد ہو چکا تھا۔ اسپین کے عیسائی حکمران فرڈیننڈ اور ازابیلا نے اپنی ریاستوں کو متحد کر کے غرناطہ پر حملہ کیا۔ پانچویں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ باہر سے غرناطہ کی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کی گئی۔ عثمانی خلافت اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم ممالک تھے، کسی نے بھی غرناطہ کی مدد نہیں کی اور غرناطہ کو بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ یہ 5 وجہ بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمیشہ سے وہاں سے حکومت ختم ہو گئی۔ 2 جنوری 1492 کو نصری حکمران ابو عبداللہ نے عیسائی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عیسائی حکمرانوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے مذہب، جان و مال اور مسجدوں کو محفوظ رکھا جائے گا، لیکن جلد ہی یہ وعدے توڑ دیے گئے۔ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا یا جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا اور قرآنی نسخے جلا دیے گئے۔ ناظرین، غرناطہ کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اختلافات نے دشمن کے لیے کامیابی کا راستہ ہموار کیا۔ اور دوسری چیز، علم و عمل کی ضرورت۔ دینی اور دنیاوی علم سے دوری زوال کا سبب بنتی ہے۔ اور تیسری، قائدانہ صلاحیتیں۔ مضبوط قیادت کسی قوم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ غرناطہ اور مسجد قرطبہ کی تاریخ اسلامی تہذیب کے عروج اور زوال کی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہ یادگاریں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک مضبوط قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے اصولوں، اتحاد اور تعلیم پر قائم رہے۔